سورۃ البقرہ کے اندر یہ لفظ ہے جس کے اوپر میں نے ایرو رکھا ہوا ہے، یہاں پر آپ نے توجہ سے سیکھنا ہے۔ یہ بعضوں کا لوگ تا کو جب پڑھتے ہیں تا کو تا کے ساتھ ملاتے ہیں، آپ کو میں نے یہ بتانا ہے کہ یہ بیچ میں الف اور لام کو پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے۔ اس کے بعد واو ہے، واو کو پڑھتے وقت لوگ کون سی غلطی کرتے ہیں، اور یہ جو لفظ آخری ہے اس لفظ کو پڑھتے ہوئے کون سی غلطی کرتے ہیں، یہ کئی لوگوں کو میں نے سنا ہے غلطی کر جاتے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر آپ کو یہ بتاؤں گا۔ اب اس لفظ کے اوپر وقف کیسے کرنا ہے، یہاں پر سٹاپ کیسے کرنا ہے۔ یہ سواد ہے، سواد کسی آیت کے درمیان میں آ جائے تو وہاں رکنا چاہیے یا نہیں رکنا چاہیے، یہ آپ نے مکمل ویڈیو دیکھنی ہے، آپ کو بتاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر سورۃ البقرہ کا پارٹ نمبر 68 جو ہے وہ پہلے ہم 67 جو ہے پہلے بیان کر چکے ہیں، اس کی ویڈیو ریکارڈ کر چکے ہیں۔ آج کا جو پارٹ ہے یہ 68 ہے، 68۔ آپ نے توجہ سے سیکھنا ہے اور لفظ بلفظ سیکھنا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں، آؤٹ آف کنٹری کے جتنے لوگ ہیں ان کے لیے مسائل ہیں قرآن پاک پڑھنے کے لیے، کیونکہ مساجد بہت زیادہ دور ہیں۔ مجھے اس بات کا علم ہے کیونکہ میں تقریباً 10-12 سال سے پڑھا رہا ہوں، اس سے بھی زیادہ عرصہ ہو چکا ہے آن لائن کی فیلڈ میں، تو مجھے پتہ ہے کیا ان کے لیے جو مشکلات ہیں۔ تو ان سب سے گزارش ہے، اگر آپ اپنے بچوں کو قرآن پاک تجوید کے ساتھ سکھانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے نماز تجوید کے ساتھ سیکھ جائیں، آپ خود تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، تو واٹس ایپ نمبر میں نے دیا ہوا ہے اپنے چینل کی اسکرین کے اوپر، وہاں سے نوٹ کر کے میسج کر سکتے ہیں۔ اپنے بچوں کا ایڈمیشن کروانا چاہتے ہیں کروا سکتے ہیں، آپ خود پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر یہ ویڈیو ٹک ٹاک یا فیس بک کے اوپر دیکھ رہے ہیں تو آپ یوٹیوب سرچنگ بار میں جائیں، وہاں پہ لکھیں عبداللطیف بخاری آفیشیل، پہلے نمبر پہ میرا چینل آئے گا، وہاں سے نمبر نوٹ کر کے میرے چینل کی اسکرین سے آپ میسج کر سکتے ہیں۔ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ واو زبر وا، حمزہ زیر رال اذ، وا اذ، یا زبر را یر، وا اذ یر، فا زبر فا یرفع، عین پیش عو، یرفع، وا اذ یرفع۔ حمزہ کے بعد جو زال ہے، یہ زال نارمل طریقے سے پڑھا جاتا ہے، اس کو سیٹی کے ساتھ نہیں پڑھنا۔ بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں وا از، ایسا نہیں پڑھنا۔ یہ جو یہ ہے اس کو سیٹی کہا جاتا ہے تجوید کی اصطلاح میں۔ تو یہ والی چیز صرف زا میں آئے گی، سین میں یا صاد میں، ان 3 حروف کے علاوہ کسی حرف میں یہ سیٹی نہیں آئے گی۔ یہ زال جو ہے نارمل طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ اس کا مخرج ہے زبان کا سیدھا اوپر والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگے تو زال پڑھا جاتا ہے، وا اذ، اس طریقے سے۔ اب اس کے بعد ہے یرفع، یا کے بعد جو را ہے، را کا را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے زبر ہو تو را پر پڑھا جاتا ہے، یعنی فل موت پڑھا جاتا ہے۔ اور یا کا مخرج ہے زبان کا درمیان اوپر والے تالو سے لگے تو یا پڑھا جاتا ہے۔ یہ صفات کی طرف نہیں جا رہا، میں صرف مخرج بتا رہا ہوں آپ کو۔ یار اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ فاعو، فا زبر فا، عین پیش عو۔ اب فا کا مخرج بھی آپ کو بتا دوں، فا جو ہے اوپر والے دانتوں کا کنارہ، سادہ لفظوں میں بتا رہا ہوں آپ کو، اوپر والے دانتوں کا کنارہ نیچے والے ہونٹ کی تری والی جگہ پہ لگے گا تو فا پڑھا جائے گا، فا اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اب فا کے بعد عین ہے، عین پڑھتے وقت کئی لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے، میسج بھی آتے ہیں مجھے۔ اب عین کو پڑھنے کے لیے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، آپ نے جب تک پریکٹس نہیں کریں گے عین صحیح طریقے سے کبھی بھی ادا نہیں کر پائیں گے۔ آپ پڑھنا کیسے ہے، مختلف آپ اس کو حرکات دے کے پڑھیں، جیسے عین پیش عو، اس طریقے سے پریکٹس کریں۔ پھر عین کو زبر کے ساتھ پڑھیں، عین زبر آ، پھر عین کو زیر کے ساتھ، عین زیر عی، اس طریقے سے۔ پھر عین کو کھڑا زبر کے ساتھ، عین کھڑا زبر عی، اس طریقے سے جب آپ ملا کے پڑھیں گے پھر عین کو ساکن کر کے پڑھیں، جیسے با زبر عین با، تا زبر عین تا، یا زبر عین یا۔ اس طریقے سے آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کو آہستہ آہستہ عین پڑھنے کا طریقہ آ جائے گا۔ خود کوشش کر لیا کریں، محنت کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ العزیز یہ طریقہ آ جائے گا۔ اب اس کے بعد ہے حمزہ زیر لال اذ یرفعو کے بعد ہے حمزہ زیر با اب، را کھڑا زبر را، اب را۔ با جو ہے یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، حروف قلقلہ جب ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ کیا جاتا ہے۔ اب قلقلہ کیا ہے، اس چیز کو آپ نے توجہ سے سیکھنا ہے۔
سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ قلقلہ کے حروف کتنے ہیں. قلقلہ کے حروف جو ہے وہ 5 ہیں. کون کون سے؟ قطب و جدن. یہ آپ نے یاد کر لینی ہے. آپ کو میں بتا رہا ہوں، میں اپنے ایڈیٹر کو کہوں گا کہ یہ ساتھ مینشن بھی کر دیں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں پرابلم نہ ہو. اگر وہ مینشن کر دیتی ہیں تو آپ کے سامنے یہ آ رہے ہوں گے جیسے جیسے میں بتا رہا ہوں. حروف قلقلہ 5 ہیں. قاف، طا، با، جیم، دال. ان کا مجموعہ ہے قطب جدن. تو ان حروف کو جب ان میں سے کوئی حرف ساکن ہو قلقلہ ہوتا ہے. اب قلقلہ کیا ہوتا ہے؟ قلقلہ کا مطلب ہوتا ہے جنبش، آواز کا لوٹنا. جیسے اب با ہے، یہ حروف قلقلہ میں سے. اب یہاں پر با ساکن ہے، اگر متحرک ہوتا یعنی اس کے اوپر زبر زیر پیش ہوتا تو پھر اس میں قلقلہ نہیں ہونا تھا. اب یہ با ساکن ہے تو اس میں کیا ہوگا؟ قلقلہ ہوگا. اب قلقلہ ہوگا کیسے، کرنا کیسے، وہ آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں، ابراہیم، یہ جو ب کی آواز آ رہی ہے نا، یہ قلقلہ ہے، اسی کو قلقلہ کہتے ہیں. اگر آپ پڑھیں گے ابراہیم تو غلط ہے. قلقلہ کا مطلب یہ جو با ہے، ہونٹ دونوں آپس میں ٹکرائیں گے، فوراً واپس ہو جائیں گے تو یہ قلقلہ ادا ہو جائے گا. جیسے ابرا، اگر ہونٹ بالکل بند ہو جائیں گے تو کبھی بھی قلقلہ نہیں ہو پائے گا. یہ یاد رکھیے گا. ابراہیم، تو یہ 5 حروف جو آپ کو میں نے بتایا، ان میں جب ساکن ہو قلقلہ کیا جائے گا. را کے اوپر کھڑا دوبارہ 1 الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے. ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، اس کو بھی 1 الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے. ہا بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا. اس کے بعد میم ہے، میم کو جب لام سے کنیکٹ کریں گے تو بیچ میں الف ہے، اس کو چھوڑ دیں گے. میم پیش لام، مل، ابراہیم. اس کے بعد قاف ہے. قاف کا مخرج ہے، زبان کی جڑ اوپر والے تالو کے نرم حصے سے لگے تو قاف پڑھا جاتا ہے. قاف، قاف، اس طریقے سے. اب زبان نرم حصہ کون سا ہے تالو کا، یہ سمجھنے والی بات ہے. زبان کی جڑ کا تو آپ کو پتا ہے، اوپر والا تالو جو زبان کے بالکل سامنے ہے، اوپر ہے، اس کو سخت تالو کا سخت حصہ بولتے ہیں. اب اس کے ساتھ تھوڑا سا نیچے کی طرف آئیں گے، یعنی پیٹ کی طرف، تو اوپر والا جو تالو ہے سخت، اس سے تھوڑا سا نیچے کی طرف آئیں گے تو یہ نرم حصہ شروع ہو جاتا ہے. تو وہاں پر زبان کی جڑ لگے گی تو قاف پڑھا جائے گا. قا، قا. اب میں یہ ادا کر رہا ہوں، میری زبان کی جو جڑ ہے وہ اوپر والے تالو کے نرم حصے سے لگ رہی ہے. آپ ادا کر کے دیکھ سکتے ہیں. قاف، قاف، اس طریقے سے. اب قاف کے بعد واو ہے. واو زبر الف، وا. واو کو پڑھتے وقت جب تک آپ ہونٹ گول نہیں کریں گے اس وقت تک واو صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوگا. یہی ہے اس کا مخرج ہے، وا. اگر آپ اس کو وا پڑھیں گے غلط ہو جائے گا. قوا، قوا. آگے الف ہے، 1 الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھنا ہے. عین زیر ری، ری. عین کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے. دال زبر دا، قواعدہ. اب اس کے بعد ہے من البیت، میم زیر می، نون زبر لام نل. من ال، نون کو جب لام سے ملائیں گے تو بیچ میں الف کو چھوڑ دیں گے. من البیتی، با زبر یا، بائی تاذر تی، بیتی. اب یہاں پر سمجھنے والی بات ہے، با کے بعد جو یا ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے. اب اس کو کچھ لوگ پڑھتے ہیں بیتی، ایسا نہیں کرنا. یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوتا ہے. یا لین کا مطلب ہوتا ہے اس یا کو لمبا نہیں کریں گے. یا اگر مدہ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس یا کو لمبا کریں گے. ٹھیک ہے، یہاں پر یا لین ہے. یا لین کتنے؟ 2، واو اور یا. واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوتا ہے، یعنی اس کو لمبا نہیں کریں گے. یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوتا ہے، مطلب اس کا یہی ہے کہ اس کو لمبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ بائی تازیر تی، بائی تی. اب اس کو بائی تے نہیں پڑھنا، مجھول ہو جائے گا. تازیر تی، تازیر تی. زیر کا مطلب ہوتا ہے جھکانا، یعنی جس حرف کے اوپر زیر ہو، نیچے زیر ہوگی، اس حرف کو جھکا کے پڑھیں گے. تی، بائی تی، اس طریقے سے پڑھا جائے گا. اس کے بعد ہے واو زبر وا، حمزہ زیر سین اس، وا اس. میم کھڑا زبر ما، عین زیر یا ری، وا اس ما ری. لام پشلو، وا اسماعیلو. اس طریقے سے پڑھنا ہے. لام کے اوپر جب وقف کریں گے، یہ تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں پہلے. بعض اوقات پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ تو کا کیا مطلب ہے. اس تو کا مطلب ہے اگر آیت کے درمیان میں آ جائے، سرکل نہ ہو، وہاں پر آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے آپ یہاں پہ رک سکتے ہیں، سٹاپ کر سکتے ہیں، رکنا چاہیں تو. نہیں رکنا چاہتے تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہے.
रुकना चाहें तो रुक सकते हैं, आपको पीछे से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आगे से पढ़ेंगे, ठीक है। व इस्माईल, यहां पर या मद्दा है, या साकिन से पहले जेर है। यहां पर एक और आपको डिटेल बताता चलूं, हरूफ मद्दा 3। अच्छा, ये बार बार हर वीडियो के अंदर मैं जिक्र क्यों करता हूं? इसलिए करता हूं, जब आप बार बार सुनेंगे तो आपको ये ऐसा ऐसा याद होना शुरू हो जाएंगे। और इससे सबसे बड़ी बात और भी है कि मेरी वीडियोस जो है वो नए से नए लोग देखते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि जब कोई नया बंदा आता है मेरे चैनल पे तो उसके लिए कंफ्यूजन ना हो, ये चीज़ उनको भी सुनने को मिले, वो भी याद कर सके। तो ये या मद्दा है, हरूफ मद्दा 3 है, अलिफ वाओ या। अलिफ मद्दा, अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होता है, वाओ साकिन से पहले पेश हो तो वाओ मद्दा होता है, या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होता है। अब आपको मिसालें देकर समझाता हूँ। अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होता है, ये देखें रब्बाना, नून के बाद अलिफ है, अलिफ से पहले ज़बर है, तो ये अलिफ क्या हुआ? मद्दा हुआ, यानी एक अलिफ की मकदार, इसको लंबा करके पढ़ेंगे। अब इसी तरीके से आपको एक और इसकी मिसाल, वाओ मद्दा की मिसाल देता हूँ। वाओ मद्दा की मिसाल, वाओ साकिन से पहले पेश हो तो वाओ मद्दा होता है। पहला आपने समझना है साकिन क्या होता है, यानी जिस हर्फ के ऊपर जज्म हो उसको साकिन बोलते हैं। आप देखें, ये जीम है नीचे वाले हर्फ, या इसको ऊपर वाले हर्फ पे देख लें, लफ्ज़ पे, ये वा इस्मा, हमजा के बाद जो सीन है, सीन के ऊपर जज्म है। जज्म के दो नाम हैं, एक जज्म, दूसरा नाम है इसका सुकून। और जिस हर्फ के ऊपर ये जज्म आ जाए उस हर्फ को साकिन कहते हैं। अब वाओ के ऊपर जज्म हो तो वाओ क्या हुआ? वाओ साकिन हुआ। वाओ साकिन से पहले पेश हो तो वाओ मद्दा होगा, और एक अलिफ की मकदार उसको लंबा करके पढ़ेंगे। यहाँ पर कोई मिसाल सामने आ नहीं रही वाओ मद्दा की, वरना मैं आपको दे देता, लेकिन ऐसे मैं आपको बता देता हूँ। बा वाओ पेश बू, ये बा के बाद वाओ साकिन है, उससे पहले बा के ऊपर पेश है, तो ये वाओ क्या हुआ? मद्दा हुआ। इसका मतलब इसको एक अलिफ की मकदार लंबा करके पढ़ेंगे, ठीक है जी। अब इसके बाद यहाँ पर हम पढ़ रहे थे वा इस्माईल, ये या मद्दा है। समझने वाली बात यह है, अगर आप यहाँ पे स्टॉप करते हैं तो लाम को जब आप आर्जी तौर पर साकिन करेंगे तो यहाँ पे मद्दे आरिज वक्फी भी कर सकते हैं, करना चाहें तो। नहीं करना चाहते कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक अलिफ की मकदार लंबा करके भी स्टॉप कर सकते हैं। और अगर मिला के पढ़ेंगे तो उस सूरत में मद्दे आरिज वक्फी नहीं होगी, सिर्फ मद्दे असली कर सकते हैं, यानी एक अलिफ की मकदार लंबा करके पढ़ सकते हैं। इसके बाद है रब्बाना, रा ज़बर बा, रब बा ज़बर बा, रब्बा, नून ज़बर अलिफ ना, रब्बाना। ता ज़बर ता, क़ाफ ज़बर बा, क़ब बा ज़बर लाम बल, तक़ब्बल। ता बरीक है, ता का मखरज है जुबान की नोक ऊपर वाले दांतों की जड़ों से लगे तो ता पढ़ा जाता है। और ता के बाद क़ाफ है, क़ाफ हुरूफ मुस्तालिया में से, इसका मखरज पहले मैं बता चुका हूँ, पुर पढ़ा जाएगा, फुल मौत पढ़ा जाएगा, हुरूफ मुस्तालिया में से भी है। अब यहाँ पर हुरूफ मुस्तालिया भी याद कर लें। हुरूफ मुस्तालिया 7 हैं। मुस्तालिया का माना पहले सीख लें। मुस्तालिया का मतलब होता है बुलंद, ऊंचा, ठीक है। और यहाँ पर क़ाफ जो है हुरूफ मुस्तालिया में से, इसको पुर पढ़ेंगे। हुरूफ मुस्तालिया टोटल कितने हैं? 7 हैं। ख़ा, सौद, बौद, गैन, ता, क़ाफ, ज़ा, ये 7 हुरूफ हमने याद कर लेनी है। मैं अपने एडिटर को कहूँगा 7 मेंशन कर दें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, आसानी हो। तो ये 7 हुरूफ आपने याद कर लेनी है। इन हुरूफ को पढ़ते हुए चाहे इनके ऊपर ज़बर हो, नीचे ज़ेर हो, पेश हो, जज़्म हो, शद हो, ये किसी सूरत में भी बारीक नहीं पढ़े जाते, पुर ही पढ़े जाते हैं, यानी मोटे पढ़े जाते हैं, ठीक है। तो इनको पुर पढ़ना है आपने। अब इसके बाद है तक़ब्बल, बा ज़बर लाम बल, तक़ब्बल मिन्ना। ये देखें जी, मीम ज़ेर नून, मिन, नून ज़बर अलिफ ना, मिन्ना। नून के ऊपर शद है, गुन्ना करेंगे एक अलिफ की मकदार, आगे अलिफ है, अलिफ जो है एक अलिफ की मकदार लंबा करके पढ़ेंगे। नून के ऊपर शद हो या मीम के ऊपर शद हो, इन दो हरफों के ऊपर जब भी शद होगी गुन्ना किया जाएगा एक अलिफ की मकदार, याद रखिएगा। अब यहाँ पर अगर आप मिला के पढ़ेंगे, यानी स्टॉप नहीं करते, तब भी ये अलिफ पढ़ा जाएगा एक अलिफ की मकदार लंबा करके। अगर यहाँ रुकते हैं, स्टॉप करते हैं, तब भी अलिफ पढ़ा जाएगा। ये दोनों सूरतों में अलिफ पढ़ा जाएगा। बाज़ औक़ात लोग समझते हैं कि अलिफ सिर्फ और सिर्फ जो है वक्फ में पढ़ा जाता है, वसल में यानी मिला के पढ़ने में नहीं पढ़ा जाए, ये गलत फहमी है। दोनों सूरतों में पढ़ा जाएगा। अलिफ हमेशा साकिन ही होता है, चाहे उसके ऊपर वक्फ करें तब भी पढ़ा जाएगा, वक्फ ना करें तब भी पढ़ा जाएगा, वो
یہ یاد رکھیے گا، پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. حمزہ زیر نون ان، نون زبر نا، ان نا، کاف زبر کا، ان کا، نون کے اوپر شد ہے، غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار، کاف بریک پڑا جائے گا. حمزہ زبر نون ان، تا زبر سین تس، ان تس. اب یہاں سمجھنے والی بات ہے، حمزہ کے بعد نون ہے، نون کے اوپر جزم ہے. اب جس حرف کے اوپر جزم ہو وہ حرف کیا ہوتا ہے؟ ساکن ہوتا ہے. یہ جزم آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ جزم بھی بولتے ہیں اس کو، سکون بھی بولتے ہیں. جس حرف کے اوپر جزم ہو اس کو ساکن بولتے ہیں. اب یہ نون کیا ہے؟ ساکن ہے. اب یہاں پر غنہ کون سا ہو رہا ہے یہ سمجھنا ہے آپ نے. یہ نون ساکن کا اخفا ہے. اخفا کیا ہوتا ہے؟ اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا. تجوید کی اصطلاح میں اخفا اس کو کہتے ہیں، ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھنے کو اخفا کہا جاتا ہے. اب یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ اخفا کب ہوگا. آپ نے سب سے پہلے تعریف یاد کرنی ہے اخفا کی. نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا ہوگا، یعنی آواز کو ناک میں چھپا کر غنہ کریں گے، ایک الف کی مقدار پڑھیں گے. کیسے؟ ان، یہ غنہ ہے. انتا، اس طریقے سے. اب سمجھنا یہ ہے کہ حروف اخفا کون سے ہیں. لازمی تو نہیں ہے کہ یہ ایک تا ہے. حروف اخفا 15 ہیں. یہ آپ کو ساتھ ساتھ نظر آ رہے ہوں گے رائٹ سائڈ پہ یا لیفٹ سائڈ پہ. حروف اخفا کتنے ہیں؟ 15 ہیں. کون کون سے؟ تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، وا، فا، قاف، کاف. یہ 15 حروف ہیں. جب یہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد آ جائیں ان میں سے کوئی حرف بھی تو اخفا ہوگا. اگر نون ساکن کے بعد آئے گا تو نون ساکن کا اخفا، اگر نون تنوین کے بعد آئے گا تو کیا ہوگا؟ نون تنوین کا اخفا ہوگا. یہ ڈیٹیل آپ کو پہلے میں نے بتائی ہوئی ہے، ایک بار پھر بتا دیتا ہوں. یہ نون ساکن ہے، سب سے پہلے آپ نے نون ساکن دیکھنا ہے. اگر نون ساکن ہے تو اس کے بعد دیکھنا ہے حروف اخفا میں سے کوئی حرف ہے. اگر حرف ہے حروف اخفا میں سے جو کہ یہ تا ہے، تا سب سے پہلے، تا، سا، جیم، دال، ابھی آپ کو میں نے پڑھ کے بتایا، تو تا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں کیا ہوگا؟ غنہ ہوگا ایک الف کی مقدار. اگر نون ساکن نہیں ہے، اگر آپ کو دو زبر دو زیر دو پیش کی تنوین نظر آ رہی ہے، جیسے یہ دو زبر کی تنوین ہے، تو اس کے بعد بھی اگر حروف اخفا میں سے کوئی حرف آئے گا تو کیا ہوگا؟ غنہ ہوگا. ان 15 حروف میں سے کوئی حرف آئے گا تو، لیکن وہ نون تنوین کا اخفا ہوگا، یہ یاد رکھیے گا. اب یہاں پر تا زبر سین، یہ اخفا کے بارے میں آپ کو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا ہے. تا زبر سین تس، تا کو جب سین سے کنیکٹ کریں گے بیچ میں الف اور لام کو چھوڑ دیں گے. سین جو ہے وہ سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا، اس کو بغیر سیٹی کے ساتھ نہیں پڑھنا. تسا، یہ جو یہ آواز آ رہی ہے یہ سیٹی ہے. تسا، میم زیر یا می، عین پیش لام عل، می عل. میم کے بعد یا ہے یا مدہ. یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے. یہ ڈیٹیل آپ کو بتا چکا ہوں اسی ویڈیو کے اندر بھی، پچھلی ویڈیوز کے اندر بھی. تو یہ یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے. عل، عین کو جب لام سے ملائیں گے تو بیچ میں الف کو چھوڑ دیں گے. لام کے بعد بھی عین ہے، پہلے بھی عین ہے، دونوں کو کلیئر کر کے پڑھنا ہے. سمیع علیم. بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں علیم، یہ بہت بڑی غلطی ہے. عین کو حمزہ نہیں پڑھنا، عین کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے. عین زبر را، لام زیر یا لی، لام کے بعد یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے. کیونکہ یا مدہ کے لیے کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ سب سے پہلے دیکھنا ہے آپ نے کہ یا ساکن ہے کہ نہیں ہے. جیسے یہ یا ساکن ہے، کیونکہ یا کے اوپر جزم ہے تو یا کیا ہوا؟ یا ساکن ہوا. یا ساکن جب آپ کو مل جائے پھر آپ نے دیکھنا ہے یا ساکن سے پہلے والے حرف کو. جیسے یہاں پر یا ساکن ہے، اس سے پہلے حرف لام ہے، تو یا ساکن سے پہلے حرف کو دیکھنا ہے اس کے نیچے زیر ہے کہ نہیں ہے. اگر زبر ہے یا پیش ہے تو پھر تو کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر پڑھنے کی ضرورت، یا کو لمبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر یا ساکن سے پہلے زیر ہے، جیسے لام کے نیچے زیر ہے، تو یا مدہ ہوگا. یعنی یا مدہ سے مراد ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جائے گا، کیونکہ مد کا مطلب لمبا کرنا ہوتا ہے. تو یہاں پر آگے ہے میم، میم پیش مو، اور جب یہاں پر سٹاپ کریں گے، رکیں گے، تو میم ساکن ہو جائے گا. انت السمیع العلیم، اس طریقے سے میم ساکن کر دیں گے.
اگر آپ یہاں پہ سٹاپ نہیں کرنا چاہتے تو پھر میم کے اوپر جو پیش ہے وہ پڑھا جائے گا. آپ کوئی بھی آیت پڑھ رہے ہیں اس کے اوپر میم کے اوپر یعنی آخر حرف کے اوپر زبر ہوگا، زیر ہوگا، پیش ہوگا، تو ملا کے پڑھنے کی صورت میں پڑھا جائے گا. جب وقف کریں گے ساکن ہو جائے گا. اب یہاں پر جب سٹاپ کریں گے تو میم ساکن ہو جائے گا. اب اس کو ہم پڑھتے ہیں پریکٹس کے طور پہ. آپ نے میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ آپ کو پڑھنے کا طریقہ آئے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اب ہم اس کو لہجے میں پڑھتے ہیں. آپ نے میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. صدق اللہ العظیم. امید ہے کہ جس طریقے سے میں نے سمجھایا ہے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ لگ گئی ہوگی. اگر آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوا ہے تو اس ویڈیو کو اپنے تمام جاننے والوں میں ضرور شیئر کیجیے گا. واٹس ایپ کے ذریعے، واٹس ایپ لنک کے ذریعے اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پہ لگائیں تاکہ لوگ اس کو دیکھیں. جیسے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں. آپ کے شیئر کیے ہوئے اگر ایک بندہ بھی دیکھ سکتا ہے، دیکھ لیتا ہے، تو جب تک آپ زندہ ہیں یا اس دنیا سے چلے جائیں گے آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. تو ایسے ثواب میں بڑھ چڑھ کر ہمیں حصہ لینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو.